بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور اس کا تجربہ ہر اس فرد کو ہوا ہوگا جو شعور رکھتا ہے اور اس نے کسی بھی سطح کا تربیتی کورس کیا ہو کہ جس ڈاکٹر اسرار احمد کی فکر سے وہ متاثر ہو کے تنظیم میں آیا ہے، تنظیم کے تربیتی کورسز نے سب سے پہلے اسے اسی فکر سے دور کرنے کی کوشش کی ہے اور ڈاکٹر اسرار سے دور کرنے کی کوشش کی ہے اور روایت کا سہارا لیا ہے. ایسا تربیتی نظام مرتب کیا گیا کہ جو فکری انتشار کا باعث بنے، ایک دوسرے سے متصادم چیزیں. اب ہمارے جو ہے وہ تربیتی کورسز میں جو جنازہ کیسے پڑھایا جاتا ہے اور میت کو غسل کیسے دیا جاتا ہے، وہ مختلف چیزیں، اور اس میں پھر غلو فی الحنفیہ، حنفیت پر اس طرح زور دیا گیا، اور باقی سب کا باقاعدہ جیسے عام مدارس میں ایک طرح کے مدرسے میں دوسرے طرح کے لوگوں کا جیسے استضاء ہوتا ہے، اس طرح کا استضاء جو ہے ہمارے تربیتی کورسز میں ہوا. اس طرح کے بھی خطوط لوگوں نے لکھے کہ یہاں حنفیت پھیلائی جا رہی ہے، لیکن اس پر کوئی توجہ نہیں دی گئی. سالانہ اجتماع کے موقع پر ایسے لوگوں سے تقریریں کرانا جنہوں نے آپ کے فکر کے مصادر کی دھجیاں اڑائیں، جنہوں نے ڈاکٹر اسرار اور مولانا مودودی کو غلام احمد پرویز کے ساتھ لا کے جوڑ دیا، تو یہ در حقیقت یہ کوئی ایک دفعہ نہیں ہوا، یہ متعدد بار ہوا. اگر آپ کو یہ ساری میری باتیں اب جو ہے وہ سامنے رکھیں اور میری پچھلی 4-5 سالانہ اجتماعات کی تقریریں سنیں، پھر آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ آئے گی کہ میں کیا کہہ رہا تھا. تو یہ بات ہے کہ سالانہ اجتماع تک ایسے لوگوں کو مواقع دیے گئے جو فکری انتشار کے باعث بنے. ایک نظریاتی جماعت، ایک انقلابی جماعت سب سے زیادہ حساس اپنے فکر کے بارے میں ہوتی ہے، اور وہاں پہ فکری انتشار کسی طور پر گوارا نہیں کیا جاتا. آپ نے اگر بانی تنظیم اسلامی کا نجوہ کے حوالے سے سنا ہو تو وہی تو ہے یہ بات کہ یہ جو نجوہ ہیں اور لابیاں بننا ہے، مختلف گروہوں کا وجود میں آنا ہے ایک انقلابی جماعت کے اندر، یہ اس کے لیے سم قاتل ہے. یہاں انہیں پروموٹ کیا گیا، انہیں ایجنڈے دیے گئے اور انہیں اپنے ایجنڈے کے لیے استعمال کیا گیا. لٹریچر کا مطالعہ کراتے ہوئے، اور یہ خود امیر تنظیم اسلامی بھی یہ کام کرتے رہے، اور جب وہ کر رہے تھے تو ان کو دیکھ کر ان کے جو ساتھی مدرسین تھے انہوں نے بھی کیا کہ جب لٹریچر کا مطالعہ ہو رہا ہو تو اس میں جو اس طرح کے مباحث آئیں جو کاٹنے والے ہوں، جو ان کے مرضی کے خلاف ہوں، ان صفحات کو بغیر پڑھے الٹ دینا، یا یہ کہ ان کی تشریح سے دانستہ جان بوجھ کر گریز کرنا. یہ تو ایک واقعہ فیصل آباد میں میرے ساتھ پیش آیا کہ جب عقل و نقل کی کشمکش پڑھائی جا رہی تھی اور سر سید احمد خان کی بالکل ایک یخرخی تصویر پیش کی جا رہی تھی، تو اس پہ جو ڈاکٹر صاحب نے سر سید احمد خان کے حوالے سے مثبت باتیں بھی کی ہوئی ہیں اور لکھی ہوئی بھی نشرت ثانیہ میں بھی موجود ہیں اور وہاں پہ بھی، اور اس میں یہ بات بھی ہے کہ سر سید نے جو بات سوچی تھی وہ بالکل ٹھیک تھی، باقی ان سے جو غلطیاں ہوئیں اس وقت کے حالات تھے جن کی وجہ سے وہ غلطیاں ہوئی ہیں. تو وہاں سر سید کا بالکل ایک یکرخا انداز سے پیش کر کے انہیں گمراہ ثابت کر کے چھوڑنا، اور اس طرح کے جملے بھی بعد میں آ جاتے تھے کہ یہ سر سید کی مانوی اولاد ہے اور اس طرح ہے اور اس طرح ہے. یہ ساری باتیں وہ کہ جو ڈاکٹر صاحب بیلنس کر کے بات کرتے تھے اس کو یکرخے انداز میں پیش کرنا. پورا مضمون پڑھ کے آپ کو یوں لگے کہ بس نقل ہی نقل ہے، عقل تو سوائے شیطنت کے اور کچھ بھی نہیں ہے. جبکہ آپ اگر خود ڈاکٹر صاحب کی تشریح سنیں، اور آگے چل کے ہم کریں گے کہ ایک طرف یہ تشریح بھی پیش کریں گے اور دوسری طرف وہ تشریح بھی آئے گی، اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کتنا بڑا فرق تھا ان دونوں کے درمیان. لیکن یہاں پہ یہ نوٹ کر لیں کہ تربیتی کورسز میں با اہتمام یہ آرڈر جاری کرنا کہ ان کی ریکارڈنگ نہیں ہو سکے گی، اس لیے کہ آپ نے کہنی ہی ایسی باتیں ہیں کہ جو اگر باہر نکلیں تو وہ آپ بانی تنظیم کے موقف سے سراسر مختلف ثابت ہوں، تو ان کے لیے یہ آرڈر جاری کر دینا کہ یہاں پر کوئی ریکارڈنگ نہیں ہو سکے گی. اسی طرح بعض خاص مباحث پر مبنی کتب کی پرنٹنگ روک دینا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سی کتابیں ہیں جو اب نہیں شائع ہو رہی، ان میں سے کچھ کا تو باقاعدہ فیصلہ کر کے نہیں شائع کیا جا رہا ہے، لیکن کچھ تو وہ ہیں کہ جو بغیر فیصلے کے نہیں شائع ہو رہی. انہی میں سے ایک وہ تھا کہ اسلامی تصوف میں غیر اسلامی نظریات کی آمیزش، پروفیسر یوسف سلیم چشتی کی کتاب، وہ اب نہیں شائع ہو رہی. اسی طرح جو مسئلہ زمینداری جو مولانا تحسین کی کتاب ہے وہ نہیں شائع ہو رہی. اور اس طرح کی جو کتابیں ہیں ان کو یعنی آؤٹ آف پرنٹ ہونا اور توجہ دلانے کے باوجود ان کو شائع نہ کرنا. کتب اور خطبات میں سے فکری مباحث والے یا کاٹدار حصے کھرچ دینا. یہ بات ہم نے اس سے پہلے بھی کی، کتابوں میں بھی یہ ہوا، خاص طور پہ وہ کتابیں جو کیسٹ سے اتاری گئی ہیں، بنائی گئی ہیں. اس کی آج ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھ دوں، ہر آدمی جا کے ابھی چیک کر سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب کا منتخب نصاب کا 2 نمبر درس ہے نیکی کی حقیقت. اس نیکی کی حقیقت میں ڈاکٹر صاحب جب مختلف طبقات کی نیکی کے تصورات بیان کرتے ہیں تو علماء کے جو تصور نیکی ہے اس کو بھی بیان کرتے ہیں، اور اس کو بیان کرتے ہوئے جو وہ بیان کرتے ہیں کہ مولانا جو
حضرت مسیح علیہ السلام کے جو 2 جملے وہاں پہ وہ کوٹ کرتے ہیں، ایک یہ کہ تمہاری مثال، علماء کو مخاطب کر کے انہوں نے کہا تھا کہ تمہاری مثال قبروں کی طرح ہے جن کے اوپر چونا پھرا ہوتا ہے اور اندر بوسیدہ ہڈیوں کے سوا کچھ نہیں ہوتا، اور دوسرا یہ کہ تم مچھر چھانتے ہو اور سموچے اونٹ نگل جاتے ہو۔ آپ دیکھیے گا اب یہ حصے آپ کو وہاں پہ نہیں ملیں گے، یہ غائب ہیں، یہ جو ہے کھرچ دیے جاتے ہیں۔ اور بعض عام آدمی کو ایسی مثالیں ہی جا کر لڑ جاتی ہیں اور چپک جاتی ہیں ان کے ذہنوں کے ساتھ، اور وہ پھر نکلتی نہیں، اس سے وہ فکر سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے، لیکن یہ کہ وہ چیزیں کاٹ دینا۔ اسی طرح فکر پر وہ لوگ کہ جو پوری طرح جازم ہوں، جو فکر کے علمبردار ہوں، فکر کے ساتھ جن کا تعلق مضبوط ہو، ان کو کھڈے لائن کرنا، غیر متعلق یا غیر مؤثر کر دینا، یا یہ کہ ان کو بالآخر نکال باہر کرنا، اور لوگوں کو مطمئن رکھنے کے لیے بے مقصد اتحاد کرنا، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ جہاں پہ بس نشستن گفتن برخاستن سے کے سوا کچھ نہ ہو، لیکن یہ کہ وہ چونکہ ایک ایکٹیویٹی ہے، لوگوں کو بتانا کہ بہت بڑی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، تو وہ اتحادوں کا یہ مقصد بن جاتا ہے۔ آپ کے اصل نظریے کے اعتبار سے وہ بے مقصد ہیں۔ یہ کہنا کہ یہ بھی طریقہ اقامت کا ہے، وہ بھی طریقہ اقامت کا ہے، یہ بھی اقامت دین ہو رہی ہے، یہ بھی اقامت دین کی جدوجہد کر رہا ہے، جس کا مقصد ہی نہیں ہے وہ بھی اقامت دین کی جدوجہد کر رہا ہے، یہ بھی در حقیقت علامت ہے اس بات کی کہ آپ کو اپنے طریقہ کار کے اوپر وہ یقین ہی نہیں ہے۔ اسی طرح لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے بے مقصد ایشوز پر لگائے رکھنا۔ آج یہ معاملہ ہو گیا، ملی معاملہ ہو گیا، یہ قومی معاملہ ہو گیا، اس پر جو ایک کسی ملی مسلم لیگ کا موقف ہے اسی طرح کہ ہمارا بھی پریس ریلیز عام طور پر جو ہے وہ آ جاتا ہے، اس کے اندر وہ کوئی بیلنس بات، کوئی انقلابیت والے انداز، یا جیسے کہ ایک چیز کا تجزیہ اور ٹھنڈے دل سے غور و فکر کر کے کوئی حل پیش کیا گیا ہو، وہ چیز نہیں آتی، بلکہ ایک جذباتی ری ایکشن جو ہے جیسے کہ آتا ہے عام طور پہ مذہبی طبقات کی طرف سے، اسی طرح کا آ جانا، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ایشوز چونکہ جب گرم ہوتے ہیں تو لوگ بات کان لگا کے سنتے ہیں، تو بس اس میں بات ایک کہہ دینا کہ ہمارا نام بھی آ جائے، اس کا کوئی ایک حل تلاش کر کے سوچ سمجھ کر غور و فکر کر کے کوئی بات کہنا یہ عام طور پہ نہیں ہوتا۔ اس کی ایک بڑی بھونڈی مثال وہ سامنے آئی کہ جب ایک پیر صاحب جو ناراض ہو گئے تھے مسلم لیگ سے، سیالوی پیر شریف کے، انہوں نے پیر صاحب سیالوی شریف، تو انہوں نے جب ایک شریعت کا نعرہ لگایا اور ہمارا پریس ریلیز آ گیا کہ ہم ان کے اس بات کی تائید کرتے ہیں، ان کے مطالبے میں ان کے ساتھ ہیں، ہم دست تعاون بڑھانے کے لیے تیار ہو گئے، اور وہ ایک کھانا کھا کے اپنے مطالبہ شریعت سے دستبردار ہو گئے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جو فکر جس کو پروموٹ کرنا چاہیے، ڈاکٹر صاحب تو ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ میری ذات سے نہیں، میرے فکر سے جڑو، جو ذات سے جڑے ان کا تو ہو گیا معاملہ، لیکن یہ کہ وہ بت پاش ہو گیا، لیکن یہ کہ جو فکر سے جڑے وہ اپنی جگہ پہ قائم رہے۔ تو ڈاکٹر صاحب تو ہمیشہ فکر سے جوڑ کر رکھنے کی بات کرتے تھے، لیکن یہاں پر کیا ہوا کہ فکر کی جگہ پہ شخصیت کو پروموٹ کرنا، اور یہ کہ مختلف چیزوں کے ذریعے سے یہ تاثر دینا کہ بہت ہی خلوص، اخلاص، نیکی، اس کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا، تاکہ ایک شخصیت کے ساتھ لوگوں کا تعلق قائم ہو جائے، اور اس کے مقابلے میں فکر کو پیچھے رکھنا۔ اور اس میں جو تباہ کن چیز ہے، انتہائی تباہ کن، کہ اس شخصیت کو پروموٹ کرنے کے لیے نفل اور تہجد، جو در حقیقت عبادت کے اندر ریاکاری سے بچنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ نفلوں کا اصل جو ہے حکمت وہ یہ ہے کہ وہ چھپا کے کرنے کی چیز ہے، وہ بندے اور اس کے رب کے درمیان رہیں، لیکن جب ان کو بھی اپنی شخصیت کے لیے جو ہے وہ پروموٹ کیا جائے، ان کی مشہوری کی جائے، ان کا جو ہے وہ ڈنکا بجایا جائے، تو اس کے ذریعے سے شخصیت تو پروموٹ ہو جاتی ہے، لیکن یہ کہ وہ جو نفلوں کا اصل حکمت ہے وہ فوت ہو جاتی ہے۔ اور اس کے ذریعے سے، نفلوں اور تہجدوں کے ذریعے سے اپنے تقدس والی جو ہے امیج جو ہے وہ بلڈنگ اس کی بلڈ کرنا، یہ در حقیقت فکر سے جان چھڑانے کا ایک بہت ہی ہمیشہ سے ایسا طریقہ رہا ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو تقدس ہوتا ہے اور مقدس گائے بنتی ہے، اس کے پیچھے کوئی بہت بڑا جرم پنہا اور پوشیدہ ہوتا ہے، اور یہ ہمیشہ سے یہ چلا آیا ہے۔ یہاں پہ یہ بات بھی میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ فکر اور شخصیت کا معاملہ، فکر اور جماعت کا معاملہ، یہ ایسا ہے جیسے فرد اور روح کا معاملہ ہے۔ ہمارا ایک جسم ہے، حیوانی جسم ہے، اور ایک ہماری روح ہے۔ روح وہ اصل شے ہے جو اللہ کی طرف سے آئی ہے، وہ انسان کی اصل حقیقت ہے، لیکن اگر ہم اس کی طرف متوجہ نہ ہوں، فوکس نہ ہوں، بار بار اس کی یاد دہانی نہ ہوتی رہے، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جسمانی خواہشات انسان کو زمین کی طرف کھینچ کے لے جائیں گے۔
वलाकिन्नहु अखलदा इलल अर्द। बिल्कुल यही मामला इनकलाबी जमातों के साथ होता है कि उनकी बुनियाद तो उस इनकलाबी नजरिए पर उठती है, लेकिन जमाती जरूरतें उस इनकलाबी नजरिए के साथ मुतसादिम होती हैं। इनकलाबी जरूरत का काम यह आप एक उसूली जमात हों, आप बरहक बात करने वाले हों, आप सच कहने वाले हों, वलाउ अला अनफुसिकुम, वो आपके खिलाफ या आपकी जमात के खिलाफ ही क्यों ना पड़े। यही आपका ऐद होता है, अनाकुला बिल हक के इनमा कुंतो, जो आप बैत करते हैं उसमें यह बात भी होती है, मैं हक कहूंगा जहां कहीं भी हूं। अब उसका नुकसान मुझे हो, मेरी जमात को, जिसको भी हो, लेकिन जमाती जरूरत यह होती है कि आप जमात का तहफ्फुज करें, आप जमात को बचा के रखें। ये बिल्कुल जैसे रूह और जिस्म की जरूरियात बाज़ औक़ात मुतसादिम हो जाती हैं और मुतज़ाद हो जाती हैं, इसी तरह जमात की फिक्र और जमात की जरूरियात आपस में मुतसादिम और मुतज़ाद हो जाती हैं। अब इसका पता करें कि जब एक आदमी के अंदर जमात को बचाने के लिए झूठ डर आए, जमात को बचाने के लिए वो गलत बयानी पे उतर आए, जमात को बचाने के लिए अपने उसूलों की कुर्बानी दे दे, ये सबसे बड़ी अलामत इस बात की होती है कि अब ये जमात मवद्दत बैनिकुम फिल हयात दुनिया की सूरत इख्तियार कर चुकी है और ये दर हकीकत अपने उस इनकलाबी मंशूर से हट चुकी है। ये भी हमने अपनी आंखों के सामने होते देखा। ये शूरा का वाकया है। एक अमीर हल्का ने अपने इलाके में किसी मस्जिद पर अपना कब्जा बरकरार रखने के लिए या जो भी उनकी वहां पे इंटरेस्ट था उसको बरकरार बचाने के लिए एक लंबा जो है वो खेल खेला और उसको जाके जब शूरा में बयान किया तो मैंने खड़े होकर कहा कि ये हरकत जो है हमें जेब नहीं देती और इसके नतीजे में हमारी बदनामी होगी, बात खुल जाती है। और बाद में वो साहब तो जो नाराज हुए सो हुए, लेकिन मुझे बाकायदा नज्म की तरफ से ये कहा गया कि उन्होंने ये सारा कुछ तो तंजीमी की खातिर किया है। तो बहरहाल वो तंजीम आगे हो जाती है, जमात आगे हो जाती है, जिस मकसद के लिए वो जमात वजूद में आई होती है वो पस मंजर में चला जाता है और ये दर हकीकत इसकी अलामत है। अब भी जो कुछ हो रहा है ये जमात को नुकसान न हो जाए, लिहाजा जमात को नुकसान से बचाने के लिए छोटी मोटी जो है वो मलम्मा कारी की जा सकती है। शख्सियत प्रस्ती की एक अलामत यह भी है कि तनकीद से बचने के लिए मुख्तलिफ मजहबी तसव्वुरात की आड़ में पनाह तलाश की जाती है। इसमें से खास तौर पे आप देख सकते हैं कि वो इत्तिबा वाली बात, यानी तसव्वुर ये है कि हुक्म नहीं भी दिया तब भी मेरी इत्तिबा करो। मैंने जो जिसे अब फैसला कहा जा रहा है वो फैसला है नहीं, अभी हुआ नहीं है फैसला, अभी समाअत का मौका ही नहीं आया, लेकिन ये कि चूंकि मैं इस रुख पे चल रहा हूं और मैंने जो है वो तज़किये का ये रुख इख्तियार कर लिया है, अब मेरी बगैर कहे इत्तिबा होनी चाहिए। इसी तरह दूसरों के ऊपर ये इल्जाम लगा देना कि उसने जन से काम लिया, वो गिबत कर रहा है, वो तजस्सुस कर रहा है, और ये इल्जामात अपने तसव्वुरात के मुताबिक लगाना, जरा जिन लोगों ने सुने वो सुन लें, वहां से भी सुने और थोड़ी सी तकलीफ गवारा करें और वो जाके तफहीमुल कुरान से जो मौलाना मौदूदी ने उसकी तशरीह की है वो पढ़ लें, अनवर शाह काश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह की तशरीह पढ़ लें, फर्क आपके सामने बिल्कुल नुमायां होकर आ जाएगा। मैं भी इंशाअल्लाह ताला ये चीजें जो है वो एक वीडियो में आपके सामने लाऊंगा कि गीबत, तजस्सुस और जन इसमें किस हद तक गुंजाइश है और कहां तक इसकी क्या पाबंदी है। और एक तस्वुर ये उजागर किया जाता है, मैं मारो, मैं खत्म कर दो। तो अच्छी तरह नोट कर लीजिए, जिनकी मैं खत्म हो जाती है वो एक अच्छे फॉलोअर तो होते हैं, कभी लीडर बनने के काबिल नहीं होते। और खास तौर पर इनकलाबी अमल, असल में यही खानकाई तस्वुर तज़किया और इनकलाबी तस्वुर तज़किया का फर्क है। इनकलाबी तस्वुर तज़किया में मैं ताकतवर होते हुए उसे कंट्रोल में रखने का तस्वुर है, उसे चैनलाइज करने का तस्वुर है, जबकि खानकाई तस्वुर में मैं को मारने का तस्वुर है। और यहां पे हमने एक अरसे तक देखा कि मैं को मारने का तस्वुर दिया गया और अब भी दिया जा रहा है। और शूरा का इंतखाब कराते वक्त नाज़िम आला की तरफ से ये बात कहना कि आपने कोई हस्बे इख्तलाफ मुंतखब करके शूरा में नहीं भेजना, बल्कि वो लोग भेजने हैं कि जो ओबे करने वाले हों, बात मानने वाले हों, लड़ाई झगड़े वाले ना हों। तो इस तरह की चीजें होती रही हैं। और ये सारे तस्वुरात फैलाए कैसे गए, इसके लिए मुख्तलिफ लोगों के रुझानात देखे गए। एक इनकलाबी जमात के अंदर मुख्तलिफ रुझानात के लोग आते हैं। इनकलाबी जमात का काम यह है कि उन्हें तरबियत देकर अच्छे तरीके से परवान चढ़ाकर एक रंग में रंगा जाए। और यहां हुआ क्या कि जो जिस रंग में है, आपके जिस रंग से वो मुताबिकत रखता है, आपने उसके लिए उसे इस्तेमाल किया। यही काम शैबा और खालिद के साथ हुआ, जिसके नतीजे में बिल आखिर जब वो अपनी आपकी हद से बढ़ गए, चूंकि आप तो एक हद तक काम लेना चाहते थे, जब वो उससे आगे निकल गए आपको निकालना पड़ा। और ये तो जुल्म जो हुआ, जुल्म अजीम, वो अवैस पाशा करनी के साथ हुआ। इसलिए हुआ कि वो तो बिल्कुल नो आमोज, बिल्कुल एक नौजवान की हैसियत से हमारे पास क्लीन स्लेट आया था।
ہم نے اس کے رجحانات کے مطابق اپنے مطلب کے لیے اسے استعمال کیا، اور اس کی تربیت ہو سکتی تھی، وہ اتنا ہی بڑا انقلابی کارکن بن سکتا تھا، بڑا مخلص آدمی، بڑی صلاحیت کا حامل آدمی، اہل آدمی، لیکن یہ کہ اپنے ایجنڈے کے طور پر استعمال کیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ جب جتنی ضرورت تھی اس کے بعد جو ہے وہ اس کو جب حدود و قیود میں لانے کی کوشش کی گئی تو وہ جب ہو گیا کہ جو ہوا۔ یہ سب میں 2010 کے خط میں لکھ چکا تھا کہ ابھی تو آپ یہ مختلف لابیوں کے ذریعے سے اپنا کام چلا رہے ہیں، لیکن یہ کہ ایک وقت آئے گا کہ آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہے گا۔ ان میں سے ہر ایک، آپ خفیہ ایجنڈا لے کے چل رہے ہیں، آپ بغیر بتائے تبلیغ کر رہے ہیں کہ تم اپنا خفیہ ایجنڈا رکھ سکتے ہو، یہ لکھا ہوا میرا موجود ہے، اور ظاہر ہے کہ جس سے آپ خفیہ کام لے رہے ہو اس نے اپنا خفیہ کام بھی جاری رکھنا ہے۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ ایک وقت میں جب کلیش آئے گا اس کلیش کا وہ نتیجہ نکلے گا جو کراچی میں نکلا۔ اب اس میں جو بات آخر میں آ گئی وہ یہ ہے کہ ایک کراچی کا گروپ تھا، ایک گروپ وہ تھا جو شعبہ تحقیق کے نام سے قرآن اکیڈمی میں کام کر رہا ہے، جس کے حوالے سے میں نے 2010 کے خط میں ایک لفظ لکھا تھا کہ یہ مرکز زرار قائم کیا گیا ہے قرآن اکیڈمی کے اندر، جس کا کام یہ ہوگا کہ ڈاکٹر صاحب کی فکر کے اندر یہ تعریفات کرے، وہ ہو رہا ہے۔ آپ اس پورے عرصے میں دیکھیے کہ انہوں نے تحقیق، ہماری تحقیق کا کام یہ ہونا چاہیے ریسرچ ورک کا، کہ ہمارے ڈاکٹر صاحب نے جو کچھ کام کیا ہوا ہے علمی طور پر اور جو وجدانی صلاحیت اللہ نے انہیں دی تھی اس کے نتیجے میں اس کو محقق کیا جائے، اس کو ریسرچ ورک کے ذریعے سے مزید مزین کر کے نکھار کر اکیڈمیا کے سامنے پیش کرنے کے قابل بنایا جائے۔ لیکن ہمارا ریسرچ جو شعبہ ہے ریسرچ کا وہ کیا کر رہا ہے؟ یہ ڈاکٹر صاحب نے غلط کہا، یہ غلط کہا، یہ غلط کہا، اور اس کے لیے انداز دیکھیے۔ اب جو آخری بات آئی ہے یہ ہمارا جو فکر ہے، اساسی فکر ہے، یہ باقی اس سے ہمیں اتفاق ہے، یہ ٹھیک وہی بات ہے، اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ یہ وہ بات ہے جو غامدی صاحب اسلام کے حوالے سے کہتے ہیں۔ غامدی صاحب کہتے ہیں کہ اسلام میں آنے کی 3 شرطیں ہیں، آپ نے شہادت دی، آپ نے کلمہ، آپ نے اس کے بعد نماز قائم کی، زکوٰۃ ادا کی، اس کے بعد چھٹی، اور کوئی اسلام نہیں ہے، بس یہ آپ نے کر لیا، انف۔ آپ بھی اساسی جو ہے وہ بنیاد پر کھڑے ہو گئے، باقی جائے بھاڑ میں۔ تو یہ در حقیقت ایسی بات نہیں ہے، اس پر ہماری ایک اور علیحدہ ویڈیو میں یہ اساسی فکر اور کلی فکر کے درمیان، ویسے تو میں نے ایک تحریر میں یہ بات واضح کر دی ہے، لیکن یہ کہ اندازہ یہ ہوا کہ بہت سے لوگوں کو تحریر سمجھ میں نہیں آتی، تو میں ایک ویڈیو میں بھی اس کی وضاحت کر دوں گا، وہ بھی انشاءاللہ جلد آپ کے سامنے آ جائے گی۔ فکر سے انحراف کی ایک علامت یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں مختلف طرح کا انتشار فکری وجود میں آتا ہے، مختلف گروپس بنتے ہیں، لابیز وجود میں آتی ہیں، جو مرکز اور اس کے گرد و نواح میں اور اس کے خود اپنے جو زیر اثر لابیز ہیں وہ تو اپنی جگہ پہ ہیں جن کا حوالہ آ چکا ہے، لیکن یہ کہ اس کے علاوہ جو انتشار فکری ہے اس کے مظاہر میں سے ہے کہ جو مختلف جگہوں پر انجمنوں کے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں۔ پشاور میں انجمن کا مسئلہ موجود ہے، فیصل آباد میں انجمن کا مسئلہ بہت گمبھیر صورت اختیار کر چکا ہے۔ اسی طرح جو کراچی کے واقعات ہوئے بنیادی طور پر انجمن اور تنظیم کے کشمکش کا نتیجہ نکلے، اور یہی کچھ بہت کچھ جو ہے اس کے ہمیں علامتیں اور خبریں خود لاہور سے بھی موصول ہوتی رہتی ہیں۔ پنڈی میں بھی یہ مسئلہ ہے، اور اس پنڈی کے مسئلے نے تو بڑی 1 سال پہلے عجیب صورت اختیار کر لی تھی کہ جب امیر تنظیم اسلامی نے یہ فیصلہ کیا، یا کم از کم خلجی صاحب نے ہمیں آ کے یہی بتایا کہ یہاں پر جتنے بھی شام کے کورسز ہیں وہ بند ہیں، اس کے بعد جو ہے ایک بڑا بھونچال آیا، اور ایک مقامی حلقے کے امیر لاہور تشریف لے گئے، جا کے انہوں نے امیر محترم کے سامنے بقول رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 6 اور 7 اس وقت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ فرمایا وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان بھی ہوں گے اور پتھر بھی ہوں گے۔ اس آگ کے اوپر تعینات ہیں ایسے فرشتے جو بہت سخت مزاج ہیں، تند خو ہیں، اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، اور وہی کرتے ہیں کہ جس کا انہیں حکم دیا گیا ہوتا ہے۔ اے وہ لوگوں جنہوں نے کفر کیا ہے، آج کے دن معذرتیں پیش نہ کرو، تم بدلے میں وہی دیے جا رہے ہو جو تم کیا کرتے تھے۔ جو 5 آیات ہم نے پڑھی ہیں، سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی سے 2 مثالیں ہمارے سامنے پیش کی گئی، ازواج مطہرات کی معمولی سی چوک اور اس پر ایک شدید گرفت۔
کہ ان معاملات میں ڈھیل نہیں دی جاتی، نرمی نہیں کی جاتی، سختی کی جاتی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اگر کسی زوجہ محترمہ کے جو ہے وہ دل رکھنے کے لیے ایک شے کو اپنے اوپر منع کر لیا تھا یا حرام کر لیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند نہیں کیا کہ جو چیز اللہ نے حلال کی ہے اسے آپ اپنے اوپر حرام کریں۔ اور دوسرا وہ جو راز ایک زوجہ نے دوسری زوجہ کو بتا دیا تھا، اور پھر الفاظ اتنے سخت آئے کہ اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے دل مائل تو ہو چکے ہیں، لیکن اگر تم اپنے اس ہٹ درمی پہ جمی رہی تو پھر اللہ بھی، فرشتے بھی، تمام اہل ایمان بھی، سب کے سب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہیں۔ اور تم یہ نہ سمجھو کہ تم جیسی دوسری عورتیں نہیں ہیں، بلا شبہ نہیں ہیں، لیکن اللہ قادر ہے کہ دوسری عورتوں میں تمہارے والے اوصاف پیدا کر کے محمد رسول اللہ کی زوجیت میں دے دے اگر وہ تمہیں طلاق دے دیں۔ تو ظاہر ہے جس اللہ نے بنایا ہے وہ یہ قدرت بھی رکھتا ہے کہ کسی کے اخلاق کو اچھا کر دے، کسی کی کمیوں کو دور کر دے۔ ویسے تو ہماری جو بھی اس وقت علم ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اپنے ساتھ اپنی تقدیر بھی لے کے پیدا ہوتا ہے، مطلب اس کا جو بھی کیپیبلٹیز ہیں، پوٹینشیلٹیز ہیں، وہ پہلے دن ہی ڈی این اے میں پہلے سے طے ہوتی ہیں۔ لیکن جیسے کہ اللہ تعالیٰ معجزات کر سکتا ہے، پانی کی سطح پھاڑ سکتا ہے، وہ پہاڑ کی مانند اسے علیحدہ علیحدہ کر کے کھڑا کر سکتا ہے، آگ کو حکم دے سکتا ہے کہ ابراہیم کو جلانا نہیں ہے، تو جو خدا یہ کر سکتا ہے تو وہ یہ بھی کر سکتا ہے کہ ایک آدمی کے اندر ایک استعداد ہو ہی نہ اور وہ دنیا میں اس کے اندر پیدا کر دے۔ تو اگر یعنی یہ ناز بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم جیسی کوئی دوسری نہیں ہو سکتی، اللہ اس پر قادر ہے کہ اپنے نبی کو تم سے بہتر بنا کے اور عورتوں کو بہتر بنا کے تمہاری جگہ پہ انہیں ان کی زوجیت میں دے دے۔ اب اس میں جو چیز نکھر کے سامنے آئی وہ کیا ہے؟ اللہ غفور ہے، اللہ رحیم ہے، لیکن اپنے اصولوں کا بہت سخت ہے، کوئی نرمی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، اہل ایمان کے لیے بہت ہی رافت والے ہیں، رحمت والے ہیں، لیکن اصول پر کوئی نرمی نہیں۔ اگر وہ کریں گے بھی تو اللہ کہے گا کہ نہیں، آپ نے تو اصول پر کاربند رہنا ہے۔ تو اب تقابل کیا ہے؟ پچھلی صورت میں سورۃ الطلاق میں آیا تھا کہ گویا سختی زیادہ ہو گئی تو طلاق تک نوبت پہنچے گی۔ دوسری صورت میں یہ بتایا نرمی زیادہ ہو گئی تو بھی خرابی پیدا ہوگی، گھر کا نظم نہیں چلے گا۔ اصل میں جسے ہم کہتے ہیں نا، جو مرد کو قوام بنایا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ گھر کا ڈسپلن اس نے مینٹین رکھنا ہے۔ یہ اور عورت کو اللہ نے جذباتی بنایا کیونکہ اس نے بچوں کی پرورش کرنی ہے، مشکل کام کرنے ہیں، یعنی جو حساس نوعیت کے کام ہیں وہ کرنے ہیں، تو اس کے جذبات جو ہے نا وہ وافر ہونے چاہیے، محبت بے پایہ ہونی چاہیے، ممتا کا جذبہ جو ہے وہ بے تابانہ ہونا چاہیے۔ تو اب یہ اس کی کمزوریاں بن جائیں گی مشکل کام کرنے کے لیے، تو اللہ نے مشکل کام اس پہ ڈالا ہی نہیں، وہ کام اللہ نے مرد پہ ڈالا کہ تم ذرا جذبات سے اوپر رہ کر جو صحیح طرز عمل ہے، جو ایک پختہ شخصیت کے لیے درکار ہے، وہ تم اختیار کرو۔ تو وہ جو نرمی ہوتی ہے کہ چلے خیر ہے کوئی نہیں، اس سے منع کیا۔ پھر وہ بیلنس رکھیں کہ سورۃ غابن میں کہا کہ اگر ان کی غلطیوں کو معاف کر دو، درگزر کر دو، صرف نظر کر دو، وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، تو اللہ بھی تو معاف کر دیتا ہے، تو تم بھی گھر والوں کو معاف کرو۔ یہاں بالکل الٹ بات کی کہ اگر تم نے رسی دراز کر دی، ڈھیل دے دی، نرمی کی تو وہ خراب ہو جائیں گے۔ تو اب دیکھیں یہ جب دو باتیں اس طرح کی آتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ ایک ایسا تصور ہے جس کو واضح الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کو دو سرحدیں بتا دی گئی ہیں، یہ دائیں طرف کی انتہا ہے، اس سے آگے نہیں جانا، یہ بائیں طرف کی انتہا ہے، اس سے اس طرف نہیں جانا، اس کے بیچ بیچ میں کہیں رہنا ہے۔ اب یہ ہے وہ بیلنس جو ڈسکرائبیبل نہیں ہے، جو ناقابل بیان ہے، جسے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ تو جب بیان نہیں کیا جا سکتا تو دو لیمٹس بتا دی، اس کے اندر رہنا ہے۔ اب یہ جو اندر جس جگہ پہ رہنا ہے نا، یہ ہے تلوار کی دھار سے تیز اور جو ہے نا وہ بال سے زیادہ باریک۔ جو اس پہ یہاں چل لیا، یہی صراط مستقیم ہے، جو اس پہ یہاں پہ چل لیا وہ پل صراط بھی پار کر جائے گا، اور جو یہاں پہ افراط و تفریط کے دھکے کھاتا رہا، کبھی دائیں طرف نکل گیا کبھی بائیں طرف نکل گیا، وہی اوندے منہ وہاں پہ جا کے گرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو باقاعدہ ایک مثال سے سمجھایا۔ مٹی کے اوپر آپ نے لائن کھینچی بالکل سیدھی، اور کچھ آڑی ترچھی لائنیں کھینچی، فرمایا یہ سیدھی لائن جو ہے نا یہ صراط مستقیم ہے، سیدھی جنت میں چلی جاتی ہے۔ یہ آڑی ترچھی لائنیں جو ہے نا یہ وہ گمراہی کی پگڈنیاں ہیں مختلف، ساری کی ساری دوزخ میں گرتی ہیں، کوئی ایک بھی پار نہیں جاتی۔ تو بس یہ ہے وہ بیلنس، ایک مشکل چیز ہے۔
یہ جو بیلنس ہے اس کو کہتے ہیں قرآن مجید کی اصطلاح میں اسے رشد کہتے ہیں، ہدایت بھی کہتے ہیں۔ تو ہدایت تو اصل میں یہ گائیڈ لائن ہے نا، اس سے ادھر نہیں جانا، اس سے ادھر نہیں جانا، یہ گائیڈ لائن ہوگی۔ لیکن خاص وہ نقطہ کون سا ہے کہ جس پر کھڑے ہونا ہے، یہ ایک انر فیلنگ ہے جسے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ جس میں جتنا تقویٰ ہوگا اللہ اس کو اتنا عطا کرے گا۔ وہ یہ ہے فرقان، اللہ تعالیٰ اسے فرقان دے دے گا۔ جو پچھلی صورت میں آیا نا، جو تقویٰ کی راہ اختیار کرے گا تو اس کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس نے سوچا نہیں ہوگا۔ دوسری جگہ پہ کہا یجعل لہ فرقانا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ ایک فرقان، فرق کرنے والی، دیکھیں اسی ایکسٹریم اور اس ایکسٹریم میں فرق کرنے والی جگہ بتا دے گا۔ اسی کو کہا گیا اولئک ھم الراشدون، یہ اصحاب رشد۔ آگے پڑھیں گے تو رشد کا ایک بڑا زبردست جو ہے نا، فَأُولَٰئِكَ تَخَرَّوْا رَشَدًا، جنوں کے بارے میں آتا ہے کہ جنہوں نے اسلام لایا نا، انہوں نے تخرّوا رشدا، اور رشد کی طرف جو ہے نا، اب یہ تخرّوا جو ہے نا آزادی حاصل کرنا، یعنی بندہ پھنسا ہوا ہے کسی چیز میں، تو یہ جو ہمارے تعصبات ہیں، ہماری جو محبتیں ہیں، ان سے اوپر اٹھو گے، اپنی محبتوں اور تعصبات کے کیچڑ سے نکلو گے تو آپ کو وہ رشد ملے گی، سیدھی راہ ملے گی۔ اور اس کا جو ترجمہ کیا نا شیخ الہند نے، اصل میں وہ شاہ عبد القادر کا ترجمہ ہے۔ شاہ عبد القادر نے اس کا ترجمہ کیا ہے، اس نے نیکی کی اٹکل کر لی۔ اب یہ آج کے اردو دانوں کو سمجھ نہیں آ سکتا کہ یہ کیا ترجمہ ہے، اسی لیے پھر اسے شیخ الہند نے تبدیل کیا ہے۔ لیکن ہمارے علاقے میں یہ اٹکل کا لفظ ابھی بھی بولا جاتا ہے، پتہ نہیں اب شاید نوجوان نہ جانتے ہوں، لیکن اٹکل اصل میں جو جیسے ایک کھلاڑی ہوتا ہے، جیسے ایک فنکار ہوتا ہے، جیسے ایک ماہر کوئی جو ہوتا ہے نا کسی کام کا، تو اسے کہتے ہیں اسے فلانا کام کرنے کی اٹکل ہے۔ تو گاڑی چلانا اٹکل، گڈی چلائے نہیں اٹکل تھے یہ، تو یہ جو اٹکل ہے نا، یہ اصل میں عام قسم کا کام کرنے کو نہیں کہتے، مہارت کے ساتھ کام کرنے کو کہتے ہیں۔ تو اب وہ سمجھداری کا جو لیول ہوتا ہے نا، جو ماہر ہوتا ہے، تو وہ اس کی اٹکل ہوتی ہے۔ تو نیکی کی بھی کوئی اٹکل ہے نا جو سیکھنی پڑتی ہے، تو اس نے نیکی کی اٹکل سیکھ لی۔ تو نیکی کی اٹکل اصل میں تقویٰ سے آتی ہے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا جیسے اٹکل جو کوئی بھی شے ہو وہ سکھائی الفاظ میں نہیں جا سکتے۔ مثلا ڈرائیونگ ہے، آپ 20 لیکچر دے دیں، جب تک بندہ پریکٹس نہیں کرے گا اسے ڈرائیونگ نہیں آئے گی۔ اور وہ باقاعدہ پھر اسے کہتے ہیں روڈ سینس، ڈرائیونگ سینس۔ یہ جو سینس ہے نا، یہ اٹکل ہے۔ آپ میں سے جس کسی کوئی چوائی کرنا جانتا ہے، بھینس، گائے، بکری، کوئی بھی چوائی کر سکتا ہے، تو اسے پتہ ہے کہ یہ بیان کر کے نہیں کہ بھئی کیا کرنا ہے، آپ بولتے رہیں کسی کو سمجھ نہیں آئے گا، جب وہ کرے گا تو اسے سمجھ آئے گا، او یہ تو اس طرح کیا جاتا ہے۔ اسی طرح تیرنا ہے، پانی میں تیرنا ہے، سوئمنگ ہے، وہ جی یہ ہاتھ اس طرح ہلاتے ہیں اور یہ پاؤں اس طرح ہلاتے ہیں، آپ 20 دفعہ بتاتے رہیں کسی کو سمجھ نہیں آئے گی، جب وہ اسے پانی میں پھینکیں گے پھر اسے سمجھ آئے گی۔ تو اٹکل تو یوں ہی آتی ہے نا، تیرنے کی اٹکل، دودھ دھونے کی اٹکل، اور اسی طرح گاڑی چلانے کی اٹکل۔ تو نیکی کی بھی ایک اٹکل ہے جو مولوی صاحب کے واعظ سے نہیں آ سکتی، جو محض درس قرآن سن کے نہیں آ سکتی، وہ اٹکل اصل میں کام کرنے کے نتیجے میں آتی ہے۔ تو بہرحال یہ جو چیز آئی تھی، پچھلا حصہ ذرا تھوڑا سا واضح ہو جائے، اب آگے چل۔ اب یہ جو گھر ہے نا، گھر میں ماں باپ ہیں، میاں بیوی ہیں، میاں بیوی کے حوالے سے بات آ گئی۔ اس سے اگلے جو اس کی ایک جیت ہوتی ہے، جیت مثلا یہ کمرہ ہے نا، یہاں سے یہاں تک اس کی ایک جیت ہے، اور یہاں سے اس طرف چوڑائی میں اس کی دوسری جیت ہے، اور اونچائی نیچائی اس کی تیسری جیت ہے۔ یہ ڈائمنشنز کہتے ہیں، 6 ڈائمنشن ہوتی ہے عرشیں۔ تو خاندان کا ادارہ ہے، سب سے پہلے میاں بیوی ہیں، یہ ایک جیت ہے خاندان کی۔ اب وہ جب آپس میں ان کا وہ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے، اگر صحت مند ہوئے، اللہ نے چاہا تو ان کو اولاد ہوگی، تو یہ دوسری جیت آ جائے گی۔ اب والدین ہیں اور اولاد ہیں، یہ دوسری جیت ہے۔ یہاں اب اس دوسری جیت کے بارے میں رہنمائی دی۔ پہلے جو ہم نے پڑھ لیا نا، وہ پہلی جیت کے بارے میں رہنمائی تھی، میاں بیوی کے بارے میں تھی۔ اب بچے ہیں تو ماں باپ کو رہنمائی دی گئی ہے بچوں کے ساتھ معاملہ کیا کرنا ہے۔ دوسرا سرا کیا ہے، بچوں کو رہنمائی دی جائے ماں باپ کے ساتھ کیا کرنا ہے، وہ یہاں نہیں بتایا گیا، کیونکہ ماں باپ کی اصلاح کرنا بچوں کا کام نہیں ہے، بچوں کا کام ماں باپ کی خدمت کرنا ہے۔ اس لیے وہ یہاں پہ مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ مسئلہ سورہ بنی اسرائیل میں آیا ہے، یا اور جگہوں پہ قرآن مجید میں آیا ہے، سورہ لقمان میں بھی آیا ہے، سورت جو ہے وہ احقاف میں بھی آیا ہے، لیکن جو آیا ہے نا سورہ بنی اسرائیل میں،
کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَإِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اس موضوع پر قرآن مجید کا یہ چوٹی کا مقام ہے، کلائمیکس ہے کہ تیرے رب نے فیصلہ کر دیا بندگی تو اس کی ہوگی، اور اس کے بعد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک ہوگا، احسان ہوگا۔ وہ دونوں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک جب تمہاری زندگی میں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، یعنی بہت جو ایسی عمر کہ جس میں انہیں خدمت کی ضرورت ہو، وہاں پہنچ جائیں، فلا تقل لہما اف، پھر انہیں اف نہ کہنا۔ اف بیزاری کا معنی ہے، مطلب ان سے تنگ نہ ہونا اور تنگی کا اظہار بھی نہ کرنا۔ ولا تنہرہما، انہیں جھڑکنا تو بالکل ہی نہیں، اور وقل لہما قولا کریما، انہیں بہت عزت اور احترام کے ساتھ ان کے ساتھ معاملہ کرنا۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، خدمت بھی کرنا لیکن اپنے کندھے رحمت سے جھکاج کے رکھنا ان کے سامنے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اس سب کے ساتھ اللہ سے دعا بھی کرتے رہنا، اے اللہ جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں رافت سے رحمت سے پالا پوسا، اے اللہ تو بھی ان کے ساتھ رحم والا معاملہ فرما۔ یہ اولاد نے والدین کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے اس کی ذکر آیا ہے۔ اب والدین نے اولاد کے ساتھ کیا کرنا ہے، وہ کریں گے ہی کریں گے۔ کیوں کریں گے؟ ان کے اندر ڈال دیا ہے۔ وہ کافر بھی کرتے ہیں، مسلمان بھی کرتے ہیں، عوان بھی کرتے ہیں، چرند پرند بھی کرتے ہیں۔ ممتا کا جذبہ اللہ نے ہر ماں میں رکھ دیا ہے۔ وہ سانپ کا کہتے ہیں، وہ کھا جاتا ہے۔ باقی تو ہر جو بھی نو ہے وہ اپنی اولاد کے لیے رحیم، شفیق اور اس کے لیے ایثار کرنے والی، اس کی ضرورتیں پوری کرنے والی، ایک وقت تک کرتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں۔ تو گائے بھینس ہر شے میں آپ دیکھیں گے کہ یہ جذبہ اللہ نے رکھا ہے، اولاد کو پالنے پوسنے کا جذبہ۔ تو اب اس کا ذکر کرنے کی تو ضرورت ہی نہیں تھی نا کہ اسے پالو پوسو۔ البتہ احادیث میں آئے کہ آپ اگر اولاد پہ بھی خرچ کرتے ہو، حلال کمائی کیے اولاد پہ خرچ کیے، یہ بھی صدقے میں شامل ہوگا۔ جو بھی اللہ کے کام ہیں، اللہ نے اس کے حکم کے تابع ہو کر آپ نے کیا، اللہ تعالیٰ اسے بھی صدقے میں شامل کرے گا۔ تو لیکن یہ کہ بہرحال کافر بھی کرتے ہیں، وہ تو ایک محبت اللہ نے رکھی ہے اندر۔ مسئلہ دوسرا ہے یہاں پہ، وہاں پہ یعنی یہ وہ مسئلہ کیا ہے، وہی نرمی کا مسئلہ، اولاد کی محبت کی شدت۔ جیسے ایک مسئلہ وہ ہے کہ بھئی بیویوں کی محبت کی شدت آپ سے کوئی غلط کام نہ کراتا، اسی طرح اولاد کی محبت کی شدت بھی غلط کام کرا سکتی ہے نا۔ کوئی حرام میں منہ مار سکتا ہے آدمی، کوئی ان کی غلط سفارش کر سکتا ہے، کوئی 10 باتیں ہو سکتی ہیں۔ اولاد کی محبت ہے ہی ایسی چیز، دوسرے کا حق مار سکتا ہے اولاد کی خاطر اگر فیصلہ کرنا پڑ جائے۔ تو پہلی بات یہ اپنے آپ کو بچاؤ، وہ انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، وَأَهْلِكُمْ، ان کو بھی بچاؤ، گھر والوں کو بھی بچاؤ، بیوی کو بھی بچاؤ، بچوں کو بھی بچاؤ۔ اچھا کس سے بچانا ہے؟ نارن، اس آگ سے بچانا ہے۔ وَقُودُهَا النَّاسُ، اس آگ کی شدت کا بتایا گیا یہاں پہ اصل میں کہ وہ کتنی شدید آگ ہوگی۔ انسان تو اس میں جلیں گے ہی جلیں گے، وہ ایندھن ہوں گے انسان اس کا، لیکن صرف انسان ہی نہیں ہوں گے، والحجارہ، پتھر بھی ہوں گے۔ اب ہماری جو آگ ہے نا، تندور میں آپ پتھر رکھ دیں وہ نہیں جلے گا، آپ کسی بھٹی میں پتھر رکھ دیں وہ جلے گا نہیں، وہ پتھر جب آپ نکالیں کالا ہو جائے گا، ہوگا پتھر ہی۔ یہ وہ آگ ہے جو پتھر بھی اس میں جلے گا۔ اب یہ جب پتھر جلے گا اس کا مطلب وہ کتنی تیز آگ ہوگی، اس کی جو ہے نا وہ کیا فارن ہائٹ ہوگا، سینٹی گریڈ ہوگا جس پر وہ اس کی حدت ہوگی کہ پتھر بھی جلا دے گی۔ تو یہ اصل میں بتایا گیا ہے کہ آج اگر تم نرمی کرو گے اور ان کی عادتیں خراب ہو گئیں اور نتیجے کے طور پر تمہارے غلط لاڈ پیار کی وجہ سے وہ بگڑ کر دوزخ میں چلے گئے، تو پھر دیکھو نا، یہ تم نے ان سے محبت کی ہے یا دشمنی کی ہے؟ 4 دن ان کی خوشی کی خاطر ان کو اس دوزخ کے گڑھے میں ڈال دیا جس میں آگ اتنی تیز ہوگی۔ اچھا آگ ہی تیز نہیں ہوگی، علیہا ملائکۃ، اس کے اوپر فرشتے تعینات ہوں گے۔ ظاہر ہے جو آگ میں پڑے گا چیخے گا، چلائے گا، شور مچائے گا، کوئی مدد کو آئے تو ہوتا ہے کہ آدمی ہے، انسان ہے، اس کا دل پسیج جاتا ہے۔ بڑے بڑے ظالم دیکھیں کہ وہ کسی پہ ترس کھا لیتے ہیں، لیکن وہاں جو فرشتے ہوں گے نا، وہ ڈیوٹی پر فرشتے جو ہوں گے ملائکہ، ان کی 2 صفات آئی ہیں، غلاظ اور شداد۔ جو غلاظ کا لفظ ہے یہ ہمارے ہاں ایک لفظ بڑے غلط معنی میں استعمال ہوتا ہے، غلیظ، وہ گندگی کے معنی میں آتے ہیں، بڑی غلاظت ہے،
غلیظ کا لفظ جو ہے یہ بنیادی طور پر آتا ہے کوئی سختی کے لیے، جیسے لوہا ہوتا ہے نا سخت ہوتا ہے تو گویا غلیظ ہے. یہ لفظ جو ہے نا سورہ آل عمران میں آیا ہے، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اے نبی آپ اگر ہوتے نا سخت دل کے بھی سخت ہوتے، غلیظ کا لفظ ہے غلیظ القلب. اسی طرح آیا ہے ایک جگہ پہ مسلمانوں کو حکم دیا گیا کافروں کے مقابلے میں، چونکہ آتے ہیں نا اشداء علی الکفار، کافروں کے مقابلے میں سخت ہو، تو وہ آیا فَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، کہ کافر جب تم سے بات کرے نا انہیں تمہارے اندر سختی محسوس ہو. اب یہ کون سی سختی ہے کہ بھئی یہ اپنا موقف بدلنے والے نہیں ہیں، کلمہ چھوڑنے والے نہیں ہیں، اسلام چھوڑنے والے نہیں ہیں، یہ سختی انہیں محسوس ہونی چاہیے تمہارے اندر، کہ کوئی انگلی دھسانے کا انہیں موقع نہ ملے. تو یہ جو فرشتے ہوں گے یہ ان کے اندر سختی ہوگی، یعنی ان کا دل نرم نہیں کیا جا سکے گا، وہ ان کی چیخیں چلانا ان پر کوئی اثر انداز نہیں ہوگا، اور شداد ہوں گے، سخت مزاج ہوں گے، تندخو ہوں گے، ان کو اثر ہی نہیں کریں گے یہ چیزیں. ایک تو ہوتا ہے نا اثر کریں، وہ ہوگا ہی نہیں، سخت مزاج ہوں گے. مزید اسی چیز کو اور واضح کیا، یعنی تاکید ہے سمجھیں، لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ تعالیٰ جو انہیں حکم دے گا اس کی نافرمانی نہیں کریں گے. ان کا اپنا دل کیا چاہتا ہے اس پہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، جو اللہ چاہے گا وہ کریں گے. وہ یفعلون ما یؤمرون، اور وہی کریں گے جو وہ حکم دیے جائیں گے. بالکل اس امید میں نہ لینا کہ وہ وہاں سے پھر بچ سکیں گے. اور جو اصل میں نقشہ کھینچا وہ یہ کھینچا ہے کہ دیکھو آج کی یہ نرمی کتنے بڑے نقصان کا موجب ہو سکتی ہے. آج تم نے انہیں کسی پولیس والے سے بچا لیا یا کسی اور سختی سے بچا لیا، لیکن اس کے نتیجے میں وہ ان فرشتوں کے حوالے ہوں گے. تو آپ نے ان کے ساتھ بلائی نہیں کی ہے، سختی کی ہے. وہ پہلی بات ہی دوبارہ کہ تمہیں اللہ نے قوام بنایا ہے، مرد بنایا ہے، تو یہاں پہ اگر سختی کی ضرورت پیش آئے تو دل پر پتھر رکھ کر سختی کرو. بعض اوقات کرنی پڑتی ہے، مطلب وہ تربیت کے لیے ضروری ہوتی ہے. مجھے ویسے خیال آ گیا، ابھی بڑا بیٹا ہے میرا چائنا میں ہے، تو اس نے اپنا سارا کام جو ہے نا مفت میں کرایا ہے. تو مطلب خود کیا، مفت میں کرانے کا مطلب یہ خود کیا سارا. اس کام پہ جو اس پروسیس میں لگتے ہیں نا، بعض لوگ 5-5 لاکھ روپے خرچ کر دیتے ہیں، لوگوں سے کرواتے ہیں، کلرک یہ وہ نہیں ہوتے بیچ میں جو وچولے، ان سے کراتے ہیں، اتنے پیسے خرچ ہو دیتے ہیں. اس نے سارا خود کر لیا. اس سے پہلے اس نے کسی سے گلہ کیا کہ میں ایک دفعہ کین لے کے آ رہا تھا رات کو، تو اس کا ڈھکنا گر گیا. تو گھر پہنچا تو ابو نے کہا کہ ڈھکنا تو نہیں تھا، تو انہوں نے مجھے کہا جاؤ تلاش کر کے واپس آؤ، نہیں ملتا تو نہیں آنا. تو میں گیا، میں مل گیا، لے آیا ہوں. تو وہ بتا رہا تھا بہت سختی کی تھی. میں نے اسے پھر پوچھا نہیں. تو جس دن اس نے مجھے بتایا نا کہ میں نے سارا کام خود کیا ہے، تو میں نے اسے بتایا یہ ڈھکنے کی برکت سے ہوا ہے. اگر میں نے تمہارے ساتھ اس دن نرمی کی ہوتی نا، تمہاری عادت ہی خراب ہو جاتی. تمہارے اندر یہ جو ہے نا محنت کا جذبہ ہی نہیں پیدا ہونا تھا، احساس ذمہ داری ہی نہیں پیدا ہونا تھا. پھر آج 5 لاکھ روپے خرچ کرتے ہیں. میں نے مثال اس لیے دی ہے کہ ایک وقت کی سختی، اور ہمارے ہاں تو یہ بات عام طور پہ مشہور تھی نا کہ کھلاؤ سونے کا نوالا اور دیکھو شیر کی آنکھ سے. یہ بڑے بزرگ جو ہے نا یہ اس طرح کہتے تھے. اب تو بہت وہ چھٹیاں ہو گئی ہیں نا آزادی. جو بڑے ہوتے تھے جیسے نانا ہے، دادا ہے، ننگے سر ان کے سامنے کوئی نہیں جا سکتا تھا، یہ آداب تھے. اب تو بابا جی ہوتے ہیں نا وہ، اب تو ان کو کوئی اتنا لفٹ نہیں ہوتی. لیکن میں اصل میں بتا یہ رہا تھا کہ یہ جو سختیاں ہیں یہ انسان کا کردار بناتی ہیں، اسے سخت جو ہے نا گرم سرد چشیدہ بناتی ہیں، اور کل کے مشکل حالات سے نمٹنے کا اسے عادی. ایک تو دنیا کا فائدہ ہے، اور پھر اگر اس کی ایک قوت ارادی مضبوط کرتی ہیں، اور اس قوت ارادی کے نتیجے میں وہ پھر جو ہے نا کل اگر اپنے لیے صراط مستقیم کا انتخاب کرتا ہے تو اس پہ چل بھی سکتا ہے. نہیں تو اس میں ہمت ہی نہیں ہوگی تو کیسے چلے گا. اب یہ بات آئی ہے، میں تھوڑی سی بات آپ کے سامنے اور بھی رکھ لوں. جب ہم نے پڑھا ہے جس زمانے میں، تو یہ سارا رستہ پیدل طے کرتے تھے، کوئی گاڑی نہیں ہوتی تھی. یہ جو ہمارے رستے ہیں ان میں پانی، بارشیں بھی بہت ہوتی تھیں، کوئی جرابے شرابے نہیں ہیں. تو ادھر اسکول میں آ کے پڑھ کے واپس، کوئی پتہ کرنے والا بھی نہیں ہے، خود ہی اپنی زندگی جیو. ٹھیک ہے جی، لڑائی کرنی ہے تو لڑو، تو مرنا ہے تو مرو، تو جاؤ اسکول اور شام کو واپس آؤ. تو اب بچوں کو جا کے اسکول چھوڑو، واپس لے کے آؤ. وہ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ایسے پپو سے ہو جاتے ہیں کہ میٹرک کر لیتے ہیں نا تو پنڈی جا کے کچھ کرنے کے، مطلب وہ کسی کے ساتھ خود سے یہاں سے شاید پنڈی جانے کے قابل بھی نہیں ہوتے. اب لے کے جاؤ، انگلی پکڑ کے لے کے جاؤ.
تو وہ ساری زندگی ان کی خراب کی کیا کی. یہ ایک دفعہ شیخ رشید نے بات کی تھی. انہوں نے کہا یہ جتنے بھی بہت پڑھاکو قسم کے اس طرح کے ہیں نا جن کو ڈرائیور لا کے چھوڑتا ہے تو ڈرائیور لے کے جاتا ہے, کہتے ہیں یہ سارے کلرک ہی بنتے ہیں, کوئی افسر بنے گا کلرک, یہی کچھ ہوگا نا, کیا بنے گا. کہتے ہیں وہ تو ہم جیسے لوگ جو کنڈکٹر سے لڑے بھی تھے, جو کبھی جناب ڈرائیور سے لڑائی ہو گئی, کبھی بس والے کے ساتھ لڑائی ہو گئی, کبھی ٹرانسپورٹروں کے ساتھ, کبھی دکانداروں کے ساتھ ہو گئی, کبھی پولیس پکڑ کے لے گئی, تو سیاستدان تو ہم بنے ہیں نا. تو ویسے ایک کمپیریزن ہے آپ کے سامنے کہ بھائی جو لوگ مشکلیں اٹھاتے ہیں وہی کچھ سیکھتے ہیں, وہی کچھ کرنے کے قابل ہوتے ہیں, اور یہ جو اس طرح کے ہوتے ہیں ان کا. جو ہمارے ساتھی ہیں وہ بتا رہے تھے کہ دفتر میں ایک بندے کو ڈانٹا تو بس وہ گر پڑا. اس نے کبھی ڈانٹ سنی ہی نہیں تھی, 30-40 سال کا ہو گیا تھا, پہلی دفعہ کسی نے ڈانٹا, وہ پریشر ہی نہیں لے سکا, کولیپس کر گیا. یہ احساس ہوتا ہے پھر. تو مطلب یہ دنیا کے حوالے سے میں نے, تو یہی پھر آخرت میں سوچیں کہ پھر آپ نے ان کا کتنا نقصان کر دیا ہے. کوئی ان کے لیے آپ نے بہتری نہیں کی ہے جب آپ نے انہیں بالکل ہی ٹچ می ناٹ بنا کے رکھا ہے نا, تو کوئی آپ نے ان کے ساتھ اچھائی نہیں کی. اچھا, اس میں ایک تھوڑی سی اس آیت کے حوالے سے ایک بحث ہے, وہ بھی میں چاہتا ہوں آپ کے سامنے رکھ دوں. اب دیکھیں قرآن مجید سارے کا سارا اللہ کی طرف سے اترے ہیں, اس کے سارے احکامات سامنے رکھ کر فیصلہ کرنا ہوتا ہے. بعض لوگوں نے اس آیت سے مطلب یہ نکالا کہ آپ کی اصل ذمہ داری اپنے آپ کو بچانے کی اور اپنے گھر والوں کو بچانے کی, پڑوسی جہنم میں جائے پھر اس کا یہی مطلب ہوگا, باقی دنیا جدھر مرضی جاتی ہے آپ کی کوئی غرض و غایت ہی نہیں. یہ مطلب بھی بعض لوگوں نے نکالا. اسی سے خاص طور پہ جو ہمیں سامنا پیش آیا نا جب ڈاکٹر صاحب فوت ہو گئے. ناظرین, خامنائی کا نماز جنازہ ہوا, آیت اللہ علی خامنائی کا, اور اس میں مجتبیٰ خامنائی شرکت نہیں کر سکے. ان کی اہلیہ کا جو جنازہ ہوا ایک دن پہلے, اس میں بھی وہ شرکت نہیں کر سکے. آپ حالات کی سنگینی کا اندازہ یہاں سے لگا سکتے ہیں کہ مجتبیٰ خامنائی ابھی بھی سامنے نہیں آ سکتے. اگر وہ منظر عام پہ آئیں گے تو اسرائیل ان کو ٹریک کرے گا. بہت سارے جاسوس وہاں پہ موجود ہیں ایران میں, وہ ٹریس کریں گے اور وہ کوشش کریں گے کہ کسی طرح سے امریکہ اور اسرائیل تک معلومات پہنچائی جائیں, کیونکہ مجتبیٰ خامنائی ایک ایسی رکاوٹ ہے کہ اگر اس کو دور کر دیا تو نرم لوگوں کے لیے جگہ بن سکتی ہے اور امریکہ اپنے ٹارگٹ آسانی سے حاصل بھی کر سکتا ہے. لیکن ہارڈ لائنرز جو ہیں وہ مجتبیٰ خامنائی کے ساتھ ہیں, اور مجتبیٰ خامنائی خود ایک ہارڈ لائنر ہیں. انہوں نے اپنا پورا خاندان شہید کروا لیا, تو اب وہ کیسے پیچھے ہٹ جائیں, یہ بھی ایک بڑا سوال ہے. تو آیت اللہ علی خامنائی کی شہادت کے موقع پہ, ان کی تدفین کے موقع پہ دنیا بھر سے لوگ آئے. پاکستان سے بہت بڑی تعداد میں لوگ گئے. پاکستان کا وزیر اعظم, پاکستان کا نائب وزیر اعظم, پاکستان کا وزیر داخلہ, پاکستان کا وزیر اعلیٰ سندھ کے صوبے کا, اور باقی اور بہت سارے سیاستدان, حتیٰ کہ فیلڈ مارشل بھی پاکستان کا, یہ سب لوگ وہاں پہ گئے تھے. اور مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ یہ مقتول کے لیے دعائیں بھی مانگ رہے ہیں ہاتھ اٹھا کے, اور قاتل کے لیے نوبل کا امن انعام بھی مانگ رہے ہیں. ہے نا مزیدار بات؟ ایک طرف 2 مرتبہ امن کا نوبل انعام مانگتے ہیں اس آدمی کے لیے جس نے قتل کیا, اور دوسری طرف مقتول کے گھر میں جا کے وہاں پہ فاتح خوانی بھی کرتے ہیں. اس کو آپ کیا کہیں گے اپنی زبان میں, سادہ زبان میں آپ کیا کہیں گے کہ جناب ہم مقتول کے ساتھ بھی ہیں, قاتل کے ساتھ بھی ہیں. قاتل نے کیونکہ قتل کیا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ اسے امن کا نوبل انعام ملے. مقتول کیونکہ قتل ہو گیا ہے, ہمیں اس کے ساتھ ہمدردی ہے, لہذا ہم اس کے لیے فاتح خوانی کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. اس کو کہتے ہیں منافقت, جو ہم نے یہاں پہ اس کیس میں کی ہے. لیکن اس کو نام دیا جاتا ہے آج کل ڈپلومیسی کا, کہ جناب ہم ڈپلومیسی کر رہے ہیں, ہم صرف اپنے ملک کا مفاد دیکھ رہے ہیں. نہیں, آپ اپنے ملک کا مفاد نہیں دیکھ رہے, کیونکہ اس سارے کھیل میں آپ کے ملک کو مہنگائی کے علاوہ کچھ نہیں ملا. پوری دنیا میں سب سے مہنگا پیٹرول آپ کے ملک میں ہوا ہے, اور وہ آپ نے کیا ہے. فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے دور میں ہوا ہے, اور کسی ملک نے ایسا نہیں کیا جو فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے اور ان کی حکومت نے پاکستان میں کیا ہے, اور کسی نے ایسا نہیں کیا. تو آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کیونکہ پاکستان کا نہیں, آپ اپنے بارے میں سوچ رہے تھے کہ آپ نے سرکار کیسے بچانی ہے, آپ نے عمران خان سے کیسے بچنا ہے, اور عمران خان سے بچنے کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کی ہر بات آنکھیں بند کر کے انہوں نے مانی بھی ہے. ناظرین, ڈونلڈ ٹرمپ نے سٹیٹمنٹ بھی ایک دیا, انہوں نے کہا چاہتے تو نشانہ بنا سکتے تھے. نماز جنازہ میں سارے لوگ وہ آئے ہوئے تھے جو حمایت کرتے ہیں یا حکومت کے سارے لوگ تھے, لیکن پھر بعد میں مذاکرات کے لیے بھی کوئی نہیں بچتا. اب یہ ایک طرح کی پھر دھمکی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کوئی موقع ویسے چھوڑتے نہیں ہے, چاہتے تو یہاں پہ ہم مار لیتے, ہمارا احسان ہے ہم نے نہیں مارا, ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں ایران کے ساتھ. لیکن پھر ڈونلڈ ٹرمپ ایک بات پہ بہت حیران ہوئے, اور وہ اپنی حیرانگی چھپا نہیں پائے, اور انہوں نے وہ بات پبلکلی کر دی. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ میں نے ایرانی عوام کو
آیت اللہ علی خامنائی کے لیے روتا ہوا دیکھا تو میں حیران ہو گیا. مجھے تو لگتا تھا کہ ایرانی لوگ جو ہیں وہ آیت اللہ علی خامنائی شہید سے نفرت کرتے ہیں, لیکن میں یہ مناظر دیکھ رہا ہوں کہ لوگ تو اس سے پیار کرتے ہیں. دیکھیں, یہ جو حکومت یا رجیم اس وقت ایران میں موجود ہے نا, اس کے حمایتی بھی بہت بڑی تعداد میں, اس کے مخالف بھی بہت بڑی تعداد میں. ایسا نہیں ہے کوئی مخالف نہیں ہے, مخالف بول نہیں پاتے, کنٹرول بہت اچھا ہے خامنائی رجیم کا, تو وہ بول نہیں پاتے, نکل نہیں پاتے. اب تھوڑا تھوڑا مومنٹم ان کا بیچاروں کا بنا تھا. یہ جنگ کرنے کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے اور نیتن یاہو نے اتنا بڑا فائدہ دے دیا ایران کی موجودہ سرکار کو کہ اگر ان کی مقبولیت کچھ کم ہوئی بھی تھی تو وہ واپس آ گئی. یعنی آیت اللہ علی خامنائی کو شہید کرنے کے بعد انہوں نے اتنا بڑا ہیرو بنا دیا کہ اب ایرانی ان کے نقشے قدم پہ چل رہے ہیں. اس سے پہلے لوگ اس رجیم سے بہت ساری شکایات کرتے تھے. لوگ کہتے تھے جی مہنگائی بڑھ گئی ہے, ہمارے پر سینکشنز ہیں, ہم دنیا میں ٹریول نہیں کر پاتے, ہمارے بڑے مسائل ہیں. وہ حکومت سے مہنگائی کے بارے میں, دیگر چیزوں کے بارے میں, گورننس کے بارے میں سوالات اٹھاتے تھے. لوگ یہ کہتے تھے اور ان کی تعداد بڑھ رہی تھی. لیکن یہ جو کچھ کیا ہے امریکہ نے اور اسرائیل میں, اس کے نتیجے میں جو قربانی دی ایران نے اور جس طرح انہوں نے لڑائی لڑی, وہ پوری قوم اکٹھی ہو گئی دوبارہ سے اور موجودہ سرکار کے ساتھ مل گئی. تو یہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا اپنا ہی کیا دھرا ہے. ناظرین, زرداری نے ڈونلڈ ٹرمپ کو دعوت بھی دے دی پاکستان کے دورے کی, لیکن ابھی تو زرداری کو میرے خیال میں ڈونلڈ ٹرمپ صحیح طرح جانتا بھی نہیں ہے. وہ تو جانتا ہے مائی فیورٹ فیلڈ مارشل, اور ایک وہ جانتا ہے شہباز شریف کو, پرائم منسٹر شہباز شریف. وہ ان دو لوگوں کو جانتا ہے اور ان کی گیم اٹھائی ہوئی ہے. یاد رکھیے گا, یہی ڈونلڈ ٹرمپ ماضی میں WWF میں تھا. وہ کبھی ایک پہلوان کی گیم اٹھا کے رکھتا تھا, کبھی دوسرے کی. جہاں فائدہ ہوتا تھا وہاں وہ انویسٹ کرتا تھا. تو یہ بات آپ بھولیے گا مت. ڈونلڈ ٹرمپ کی شخصیت کے اندر یہ خصوصیت ہے, وہ کل کوئی اور پاکستان کی جانب سے بندہ آگے آئے گا اور اسے کام پڑ جائے گا اس بندے سے, تو ڈونلڈ ٹرمپ اس کو بھی اٹھا کے اپنے سر پہ بٹھا لے گا. تو ڈونلڈ ٹرمپ سے آپ کچھ بھی توقع نہیں کر سکتے. یہ سہارا تو ہے لیکن بہت کمزور ہے اور ناقابل اعتبار ہے. بہرحال آصف علی زرداری کے کہنے پہ پتہ نہیں ڈونلڈ ٹرمپ آتے ہیں یا نہیں آتے, لیکن ایک آدھا دورہ تو ڈونلڈ ٹرمپ کو پاکستان کا کرنا چاہیے. دیکھیں نا, پاکستان نے مدد کی ہے اتنی زیادہ, فیلڈ مارشل نے اتنی زیادہ فیس سیونگ لے کر دینے کی کوشش کی ہے, اور اس کے علاوہ امن کے نوبل انعام کے لیے 2 مرتبہ ہر طرح کے ظلم کے باوجود نامزد بھی کیا ہے, اور اتنی زیادہ جوتے پالش کی ہے. شہباز شریف نے جہاں دیکھا سلوٹ مارا. تو ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک دفعہ آ جانا چاہیے. پول کھل گیا جناب, اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ابھی تک کسی نے استعفیٰ بھی نہیں دیا. ایک تو پول کھل گیا مریم نواز کا, ان کی گورننس کا, کہ یہ جھوٹے دعووں کے اوپر حکومت کھڑی ہے. حکومت ہی جھوٹی ہے, جو حکومت بنی جھوٹ کے اوپر ہے, فارم 47 کے اوپر, تو ان سے تو کسی سچ کی آپ توقع کر نہیں سکتے. جو DIG آپریشن نے کہا اور جس طرح سے لاہور کی پولیس استعمال ہوئی, جیسے انہوں نے کہا کہ مریم نواز ان ایکشن, اس چیز کا ٹویٹر کے اوپر ٹرینڈ چلایا گیا, اس چیز کا جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر, میڈیا کے اوپر باقاعدہ پولیس نے اس کے اوپر ایک پریس ریلیز بھی جاری کر دی جس میں یہ لکھا تھا, پہلے الفاظ ہی یہ تھے کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز ان ایکشن. اب یہ سارا گند کھل گیا. یاسر شامی نے جو ویڈیو بنائی غازی روڈ سے, اس نے بتا دیا کہ ان کا یہ کہنا کہ ہم نے ٹریک کیا, ٹریس کیا, ہم 2 گھنٹے کی ڈیڈ لائن تھی, ہم بھاگ دوڑ کر رہے تھے, یہ سارا کچھ جھوٹ ثابت ہو گیا. اصل حقیقت یہ سامنے آئی کہ یہ تو عورتیں خود بھاگیں گاڑی میں سے نکل کر, اور وہ بھی ایک ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں. اب جس رضا کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے, یہ رضا ڈار ہے, اسحاق ڈار کی بیٹی کا بیٹا, یا جو علی ڈار کا بھانجا ہے, اسحاق ڈار کا نواسا ہے, رضا ڈار, جس کی سابق وزیر اعظم نواز شریف کے ساتھ تصویر بھی ہے, جس کا ذکر وہ خواتین نے بھی کیا, اور یہی تصاویر دکھا کر وہ گھیر گھار کے ان خواتین کو پاکستان میں لے کر آیا تھا. اس رضا ڈار کو بچانے کے لیے پاکستان کا میڈیا بھی متحرک کیا گیا ہے, اور ڈار خاندان اپنا انفلوئنس ایسا لگتا ہے کہ اب استعمال کر رہا ہے, اور اس کے ذریعے سے پاکستانی میڈیا کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے. اور میڈیا میں ایسی خبریں چلوائی جا رہی ہیں رضا ڈار کی فیملی کے ذریعے سے کہ جناب وہ تو پھنس گیا, وہ تو خود ایک وکٹم ہے, وہ تو پیسے اکٹھے کر رہا تھا, وہ تو اپنے پیسے ریکور کر رہا تھا. دیکھیں یہ بڑا سادہ کیس ہے. 2 خواتین کو بہلا پھسلا کر پاکستان بلوایا گیا اور انہیں باقاعدہ ویزے بھی جاری کیے گئے. اس میں ڈار صاحب کی ذمہ داری ہے, ان کا جو دفتر ہے وہ استعمال ہوا مبینہ طور پہ. پھر انہیں دکھایا گیا نواز شریف کے ساتھ, اسحاق ڈار کے ساتھ اور علی ڈار کے ساتھ تصاویر, بلکہ یہ بھی کلیم کیا گیا کہ ایک وزیر میرا باپ ہے, یہ بھی کہا اس نے. پہلے تو بہلا پھسلا کے دھوکہ دے کے ان خواتین کو پاکستان میں لایا گیا, پھر اس کے بعد ان خواتین کو اغوا کر لیا گیا. ایئر بی این بی کا جو گھر ہے وہ حسن کا بتایا جا رہا ہے کہ حسن نامی جو لڑکا پکڑا گیا ہے اس کا وہ گھر ہے ایئر بی این بی کا, اور یہ اکثر اس طرح گھر ایئر بی این بی کا لے لیتے تھے جس میں جا کے یہ اپنی جو حرکتیں آج کل لوگ کرتے ہیں
اب جس طرح کے لوگ ہوں گے اسی طرح کی حرکتیں کریں گے, جیسا نوالا جائے گا پیٹ میں ویسی حرکتیں کریں گے انفارچونیٹلی. بہرحال پہلے تو اس نے دھوکے سے بلایا خواتین کو, پھر انہیں اغوا کر لیا, پھر انہیں تشدد کا نشانہ بنایا. اس کے بعد خواتین یہ بتاتی ہیں کہ ان کے ساتھ بدترین جنسی زیادتی کی گئی, اور دونوں خواتین بتا رہی ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا 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 گیا. وہ تفصیلات ایسی گھٹیا اور گھنونی, ایسی انہوں نے حرکتیں کی ہیں, اتنے گندے لوگ ہیں کہ وہ آپ بیان بھی نہیں کر سکتے, پڑھ بھی نہیں سکتے. میں یہاں آپ کو پڑھ کے انگریزی اردو کسی زبان میں آپ کو نہیں سنا سکتا, مجبور ہوں میں. جو انہوں نے کیا ہے, جتنے یہ گندے ہیں نا اتنا تو ہم بول بھی نہیں سکتے. مریم نواز کی مجھے بات یاد آ گئی, میرے پاس فلمیں ہیں, میرے پاس فلاں فلاں کی فلمیں ہیں, میرے پاس ویڈیو ثبوت ہیں. اب مریم نواز سے ویڈیو کا دھندا جو شروع ہوا تھا وہ دیکھیں آپ کہاں تک پہنچا ہے. تو جیسے بڑے لوگ ہوتے ہیں ویسے ہی خاندان کے چھوٹے لوگ بھی ہوتے ہیں. بہرحال اب پہلے تو دھوکہ, اس کے بعد اغوا, اغوا کے بعد تشدد, پھر جنسی زیادتی, اس کے بعد تاوان طلب کرنا. یہ بہت بڑے بڑے جرائم ہیں. اس کے بعد بھاگنے کی کوشش کرنا, خواتین کو لے کر وہ بھاگ رہا تھا, ایکسیڈنٹ ہوا, وہ خواتین کو وہیں چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو گیا کیونکہ خواتین نے گاڑی سے باہر نکل کر شور مچا دیا تھا. اور وہاں جا کر پولیس بجائے اس کے کہ شواہد اکٹھے کرتی اور یہ بتاتی کہ ہم نے ان خواتین کو کیسے, ہمیں کہاں سے ملی, پولیس نے وہ ساری کہانی بدل دی. انہوں نے کہا جی ہم تو ٹریک کرتے ہوئے اس گھر تک پہنچ گئے, وہاں سے جا کے ہم نے ریکور کر لی. یہ سب جھوٹ ہے. وہ خواتین تو پولیس کو سڑک سے ملی تھی, اور کہانی کو بدلنے کے لیے پولیس نے سارے ثبوت بھی مٹا دیے. لیکن شاباش ہے یاسر شامی کو اور ان لوگوں کو جو اس ٹیم کے اندر کام کر رہے تھے. انہوں نے جیسے بھی کر کے یہ سارے لنک ڈھونڈے, اور نہ صرف لنک ڈھونڈے بلکہ پورا کھیل بے نقاب کر دیا. تو اب پولیس کو جو ہے وہ شرمندگی بھی نہیں ہو رہی. اچھا وہ لڑکا جس کو رضا ڈار کو یہ معصوم کہتے ہیں, وہ بعد میں جس طرح گاڑی بھگا رہا ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں مناظر. وہاں سے جو گاڑی بھاگ رہی ہے اس کے بھاگنے کے مناظر آپ دیکھیں نا کہ وہ نکلی کہاں سے, اتنے سارے لوگوں کے بیچ میں سے وہ کیسا نکلا. وہ کبھی زگ زیگ کر رہا ہے, کبھی یہاں بھگا رہا ہے, کبھی وہاں بھگا رہا ہے. رستے میں ایک موٹر سائیکل والا جو ہے وہ مرتے مرتے بچا ہے, کئی اور لوگوں کی جان کو اس نے خطرے میں ڈالا, کئی گاڑیوں سے وہ ٹکراتے ٹکراتے بچا ہے. پتہ نہیں وہ صحیح طریقے سے اپنے گھر پہنچا بھی یا نہیں, وہ تو گاڑی دیکھیں گے تو پتہ چلے گا اور کتنی جگہ سے لگی ہے. بہرحال وہ لڑکا واپس پھر وہاں سے بھاگ گیا. جو ہے وہ اپنی فیملی کے ساتھ شیئر کرتی تھیں اپنی یہ خواتین. اور دوسرا جو ایک خاتون نیدرلینڈ کی رہنے والی ہے, ویسے تو یہ اسپین میں رہتی ہیں, رہائش تو انہوں نے وہاں پہ رکھی ہوئی ہے, لیکن جو نیدرلینڈ کی خاتون ہے اس نے کوڈ بھی رکھا ہوا تھا ڈچ زبان کے اندر. نیدرلینڈ اور جرمنی ساتھ ساتھ ہے, تو وہاں پہ ڈچ زبان بہت بڑی پیمانے پہ لوگ وہاں بولتے ہیں. تو ڈچ زبان کے اندر اس نے ایک کوڈ رکھا ہوا تھا کہ اگر کبھی میں خطرے میں ہوئی یا کوئی پرابلم ہوا تو جب میں آپ سے بات کروں گی تو میں یہ کوڈ بولوں گی, تو اس سے آپ سمجھ جائیے گا کہ میں ٹھیک نہیں ہوں. اب ان خواتین کو وہاں پہ رکھا گیا, ان کے اوپر بدترین تشدد کیا گیا, شیشے کے ساتھ ان کے ساتھ تشدد کیا گیا, پھر ان کے ساتھ جنسی طور پہ زبردستی بہت ظلم کیا گیا, زیادتی کی گئی دونوں خواتین کے ساتھ, اور متعدد مرتبہ ان لوگوں نے ظلم کیا. اور یعنی ایف آئی آر میں کچھ بھی نہیں ہے. ایف آئی آر کو اگر آپ پڑھیں نا تو ایف آئی آر میں 2 نمبری ہے, اور وہ 2 نمبری ایسا لگتا ہے کہ پولیس نے جان بوجھ کر 2 نمبری کی ہے. ایف آئی آر پہ آنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں, ان خواتین نے جب اپنی فیملی کو بتایا تو وہاں سے معاملہ ایمبیسی تک گیا اور بات کھل گئی, رولا پڑ گیا. جو لائیو لوکیشن تھی وہ بھی انہوں نے شیئر کر دی, 15 متحرک ہو گئی. پولیس کو کہا گیا جناب پکڑو, رولا شولا پڑ گیا, سارے ادارے متحرک ہو گئے, اور پھر جناب چھاپا مار کے خواتین کو وہاں سے بازیاب کروایا گیا. جب پولیس خواتین کے پاس پہنچتی ہے تو خواتین تو پولیس ہی دیکھ رہی تھی گزشتہ چند دنوں سے, یعنی جہاں یہ جاتے تھے پروٹوکول ملتا تھا, سیکورٹی گارڈز ہوتے تھے, بندے ہوتے تھے آگے پیچھے, تو انہیں پولیس پہ بھی یقین نہیں آیا. انہیں لگا یہ بھی ساری جال سازی ہے, ان کے اپنے لوگ آئے ہیں. ڈری ہوئی تھی بہت زیادہ. پھر پولیس نے انہیں بتایا کہ جناب آپ کی فیملی کا یہ نام ہے, یہ والا کوڈ آپ نے بولا تھا, یہ صورتحال ہے, لہٰذا آپ ہم پہ بھروسہ کریں, ہم آپ کو آگے, ہم نے آپ کو بازیاب کروا لیا, آپ قانون کے محفوظ ہاتھوں میں. پھر یہ خواتین نے رونا پیٹنا شروع کر دیا. ان خواتین کو وہ پھر لے کر چلے گئے اپنے ساتھ پولیس والے. پھر ان دونوں خواتین نے ویڈیو بیانات ریکارڈ کروائے. ایک خاتون جو ہے اس کا جو بیان ہے ویڈیو والا, وینزویلا والی جو خاتون ہے, اس کا 1 گھنٹے اور 6 منٹ کا بیان ہے. جو دوسری خاتون ہے نیدرلینڈ والی, اس کا جو بیان ہے وہ 1 گھنٹے اور 7 منٹ کا بیان ہے. یعنی 2.25 گھنٹے کے بیانات ان 2 خواتین نے ویڈیو کے اوپر ریکارڈ کروائے. اور جب یہ بیان ریکارڈ کروا رہی تھی تو دونوں خواتین زاروں قطار رو رہی تھی, ان کے ساتھ جتنا بڑا ظلم ہوا ہے. اب وہ باتیں جو انہوں نے ویڈیو بیان میں کی میں آپ کو نہیں سنا سکتا, لیکن میں چلے آپ کو مثال دیتا ہوں. اگر آپ بہترین انسانی حقوق کے علم بردار ہیں نا,
اور آپ یہ کہتے ہیں کہ ماورائے عدالت قتل نہیں ہونا چاہیے، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی انسان کو عدالت سے باہر مار دینا بہت بڑا جرم ہے اور آپ اس کے مخالف ہیں، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ سی سی ڈی جو بھی کر رہی ہے وہ انتہائی غلط قدم ہے، وہ نہیں اٹھانا چاہیے، تو اگر آپ وہ وینزویلا والی خاتون کی ویڈیو سن لینا تو آپ سی سی ڈی کے دفتر کے باہر جا کے ہاتھ جوڑ لیں گے کہ ان کو جان سے مار دو اور ہمارے سامنے مار دو۔ یعنی ایسا ظلم تو فلموں میں بھی نہیں دکھاتے جیسا ظلم ان کے ساتھ ہو گیا۔ میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ اگر آپ بہترین انسان ہیں اور آپ قانون اور انصاف کے مطابق چلنے والے بندے ہیں اور آپ کہتے ہیں کبھی بھی ماورائے عدالت کوئی کام نہیں ہونا چاہیے، اگر آپ یہ وینزویلا والی خاتون کی ویڈیو سن لیں تو آپ جائیں گے اور آپ سی ٹی ڈی کے دفتر کے باہر کھڑے ہو کے ان کو ہاتھ جوڑ کے کہیں گے کہ آپ ان کو فل فرائی کر دیں یا آپ ان کے نیفے میں پستولیں تو فوراً چلائیں۔ یہ آپ کریں گے، میں آپ کو شرطیہ کہہ رہا ہوں جو ہو رہا۔ اب ناظرین، یہ خواتین جو ہے ان کی فیملی کے ساتھ ان کا رابطہ کروایا گیا، یہ لوگ تاوان بھی مانگ رہے تھے، زیادتی بھی کر رہے تھے، جبر بھی کر رہے تھے، تشدد بھی کر رہے تھے۔ تو خواتین نے جو مقدمہ درج کیا نا، مقدمے میں دو چیزیں بڑی عجیب و غریب کی گئیں، اور اس کے اندر جو ہے نا وہ ایک ڈی آئی جی کامران صاحب کا نام لیا جاتا ہے کہ ڈی آئی جی کامران فیصل صاحب یہ نون لیگ کے بہت قریب ہیں، نواز شریف کے، شہباز شریف کے بہت قریب ہیں، بڑے خاص لوگوں میں سے ہیں شریف خاندان کے۔ تو جو کامران فیصل صاحب ہیں ان کے بارے میں یہ ایلیگیشن مجھے ملٹیپل سورسز نے بتایا کہ انہوں نے ایف آئی آر میں جھول چھڑوائے ہیں، اور ایک اور بڑی عجیب و غریب حرکت کی، ایک ایس ایچ او کو بھجوا دیا آدھی رات کو کہ جا کے جج کو اٹھاؤ، خواتین کا فٹافٹ دفعہ 164 کا بیان لے اور خواتین کو ہم نکالیں اس ملک میں سے، کیونکہ امبیسی کا دباؤ بھی آ رہا تھا کہ جتنی جلدی ہوتا ہے خواتین کو پاکستان سے باہر نکالیں۔ اب جناب وہ ایس ایچ او اٹھتا ہے، وہ منہ اٹھا کے سیدھا فرحاد جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے جج صاحب کے اپارٹمنٹ میں، وہ اپنی فیملی کے ساتھ اندر سو رہے ہیں۔ یہ رات کوئی 1:30-2 بجے کے بیچ میں یہ ایس ایچ او وہاں پہنچتا ہے، دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور جج صاحب کو دیکھ کے پہچانتا بھی نہیں ہے، وہ سلیپنگ ڈریس میں بیچارے، آپ کو نکر پہنی ہوگی یا کچھ اور پہنا ہوگا یا دھوتی پہنی ہوگی، جج صاحب جیسے بھی تھے، انہوں نے جا کے وہاں پہ رولا ڈال دیا، جج صاحب چلیں جی چلیں، کپڑے پہنے، ڈی آئی جی سے بات کریں، آپ چلیں بیان کروانے ہیں۔ جج صاحب کو غصہ چڑھ گیا، جج صاحب نے صبح آ کے عدالت میں پہنچے جب صبح، تو ججوں نے ہڑتال کر دی، مجسٹریٹس نے، انہوں نے کہا جی یہ کیا بدتمیزی ہے، یہ تمہاری حرکتیں کون سی ہیں؟ پہلے تم لوگوں کے گھروں میں گھستے تھے، چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرتے تھے، اب تم جج کے گھر میں گھس گئے ہو۔ وہ ایس ایچ او گھس گیا 2 کانسٹیبل لے کر، تو ڈی آئی جی نے کہا جی اچھا میں مطمئن کرتا ہوں، میں کوشش کرتا ہوں، کامران فیصل نے، اور انہوں نے معطل کر دیا۔ جج نے کہا نہیں معطل کوئی نہیں، اس کے اوپر پرچہ درج کرو، یہ میرے گھر کے اندر گھسا ہے۔ تو پھر جناب ایس ایچ او کے اوپر 452 کا اور 512B کا جو ہے وہ مقدمہ مصطفیٰ آباد تھانے میں درج کر دیا گیا، جہاں پہ جج صاحب کا اپارٹمنٹ تھا۔ تو اب یہ ناظرین کاروائی پولیس نے ڈالی کہ آدھی رات کو جج کو اٹھا کے لاؤ تاکہ ہم فٹافٹ خواتین کے اپنی مرضی کے 164 کے بیانات کروائیں اور بس نکالیں، سارا معاملہ ادھر رفع دفع کریں۔ ایک تو یہ کاروائی ڈالی گئی، وہ الٹی پڑ گئی، جج کھڑے ہو گئے اور ججوں نے سٹینڈ لے لیا، پھر انہیں معافی بھی مانگنی پڑی، معطل بھی کرنا پڑا، مقدمہ بھی درج کرنا پڑا، لیکن معاملہ آیا گیا ہو جائے گا۔ یہ ایس ایچ او کو کچھ نہیں ہوگا، ڈی آئی جی صاحب اس کو بچائیں گے، جن کے کہنے پہ ڈی آئی جی کے اور ایس ایس پی کے کہنے کے اوپر انہوں نے یہ سارا کام کیا، تو ان کو بچایا بھی جائے گا، ان کی ذمہ داری ہے۔ اب ناظرین معاملہ ایک ایف آئی آر کا ہے۔ ایف آئی آر کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو ایف آئی آر میں 2 چیزیں بڑی اہم ہیں۔ نمبر 1، باس کا نام نہیں ہے کہیں پہ کہ باس کون ہے،